بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین محترم، ام المؤمنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب ذو الحجہ کا پہلا عشرہ شروع ہو جائے اور تم میں سے کسی کا قربانی دینے کا ارادہ ہو تو وہ بال اور ناخن یا کھال کا کچھ حصہ نہ کاٹے جب تک کہ قربانی نہ دے دے۔ اور ایک روایت میں صراحت ہے کہ ذو الحجہ کا چاند طلوع ہوتے ہی ان چیزوں سے رک جائے۔ یہ روایات صحیح مسلم میں حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت صحیح مسلم میں موجود ہے، اور دوسری روایت کہ جب ذو الحجہ کا چاند طلوع ہو جائے تو ان چیزوں سے رک جائے، یہ سنن نسائی میں موجود ہے۔ ان احادیث کی روشنی میں فقہائے کرام نے یہ بال اور ناخن نہ کاٹنے کے عمل کو مستحب لکھا ہے، مستحب قرار دیا ہے کہ جس کا ارادہ قربانی کرنے کا ہے اس کے لیے مستحب یہ ہے کہ ماہ ذی الحجہ کے آغاز سے جب تک کہ وہ قربانی کا جانور ذبح نہ کر لے جسم کے کسی عضو سے بال اور ناخن صاف نہ کرے، نیز بلا ضرورت کھال وغیرہ بھی نہ کاٹے۔ اور یہ مستحب عمل ان لوگوں کے لیے ہے جن کا ارادہ قربانی کرنے کا ہے۔ البتہ بعض اکابر یہ فرماتی ہیں کہ قربانی نہ کرنے والے بھی قربانی کرنے والوں کی مشابہت اختیار کر کے عام لوگوں کی قربانی کے بعد، یعنی جن لوگوں پر قربانی تھی اور انہوں نے اس پر عمل کیا تو جن پر قربانی نہیں تھی ان کو دیکھ کر یہ بھی عمل کرتے ہیں، اور جن پر قربانی تھی ان کی قربانی کرنے کے بعد یہ بال اور ناخن کاٹیں تو اللہ پاک سے امید ہے کہ وہ لوگ ثواب سے محروم نہیں رہیں گے۔ لیکن اس میں یہ بات بھی ملحوظ رہے، ذہن نشین رہے کہ اگر زیر ناف بال اور ناخنوں کو 40 دن یا اس سے زیادہ ہو رہے ہیں تو ایسی صورت میں ان کی صفائی کرنا ضروری ہے، پھر اس مستحب پر عمل نہیں کیا جائے گا بلکہ ناخن اور بال وہ صاف کیے جائیں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں دین سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔